کہ جو باپ دادے تھے ان کو بھی پیدا کیا تھا، یہ ایک تفسیر یہ لکھی تاکہ پھر کنفیوژن پیدا نہ ہو کہ خلقکم والذین، آپ کو پیدا کیا آپ سے پہلے والوں کو. تو یہ کانسٹنٹ اور کنٹینیوس خطاب ہوگا قیامت تک ہر انڈیویجول کے ساتھ، ایڈریسنگ ایوری سنگل انڈیویجول. اور دوسری تفسیر کہ الذی خلقکم، وہ اللہ تعالی خلقکم جس نے آپ کو، او امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خلقکم کا خطاب اور ایڈریس کس کے ساتھ ہے؟ امت محمد. اور کون سی امت؟ حضور کی امت دو قسم کی ہے. حضور کی امت دو قسم کی ہے، ایک ہے امت دعوت اور دوسرے ہے امت اجابت. امت دعوت، all the addresses of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم means the entire humanity. The entire humanity یہ حضور کی امت ہے. یہ جو ننگے پھر رہے ہیں یہ بھی حضور کی امت ہے، کیونکہ they are the addresses of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کو ہم حضور کا امت تو پھر تو خطاب کا کوئی معنی ہی نہیں. Why he is addressing them؟ یا ایھا الناس. تو آپ لکھیں کہ خلقکم امت دعوت کو خطاب ہے. کس کو؟ امت دعوت کو. کہ الذی، وہ اللہ تعالی خلقکم جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین من قبلکم، اور پیدا کر دیا تھا ان سارے امتوں کو جو آپ سے پہلے تھے. ان ساری امتوں کو بھی پیدا کر دیا تھا جو آپ سے پہلے تھے. اب ایک تو یہ کہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ امت کا تصور یہ اللہ کی تخلیق ہے. امت کا تصور، کانسیپٹ آف امہ، دیٹ از ایکچولی دی تخلیق اینڈ کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی. نمبر ایک. دوسرا، ایسا نہیں فرمایا کہ الذی خلقکم، او امت محمد آپ کو پیدا کر دیا ہے. میں تو اس رات فیصلہ کرنے والا تھا، شکر ہے آپ بچ گئے، ورنہ میں آپ کے دن 2 سے 1 کروانے والا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انگلش میں اتنے سارے ساتھی آتے ہیں آپ سے زیادہ، تو میں نے کہا ان کے 3 کروا دیں. انگلش میں کافی لوگ تھے. الذی خلقکم، وہ اللہ تعالی خلقکم، لیکن بچ گئے. صحیح. فارسی میں کہتے ہیں رسید ابود بلائے ولے بخیر گزشت. داؤدی کا آنسر بلا و برکت نو. پختو کوئی بلا و برکت نو. فارسی میں کہتے ہیں رسید ابود بلائے ولے بخیر گزشت. مصیبت آپ پہنچی لیکن خیر سے گزر گئی. کہ الذی جعل لکم، الذی خلقکم، وہ اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، امت محمد، والذین من قبلکم، اور ان امتوں کو بھی پیدا کر دیا تھا جو آپ سے پہلے تھے. صحیح. اب یہ نہیں کہا کیونکہ مستقبل میں بھی لوگوں کو پیدا کرنے والا کون ہوگا؟ ہر انڈیویجول کو پیدا کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. لیکن کسی نئی امت کو نہیں پیدا کرے گا. یہ لکھیں، کسی نئی امت کو نہیں پیدا کرے گا، اس لیے کہ محمد کے بعد نبوت کا کوئی تصور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، امپلیسٹلی یا امپلائڈلی عقیدہ ختم نبوت، کہ جو بھی حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے مرتد بن جاتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح لعنہ اللہ. الذی خلقکم، وہ اللہ تعالی جس نے آپ کو پیدا کر دیا ہے، امت محمد، والذین من قبلکم، اور ان امتوں کو بھی پیدا کر دیا تھا جو آپ سے پہلے تھے. لعلکم تتقون. اب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں عاقبت. کیا کہتے ہیں؟ ارکان سیکوینسز یا ریزلٹ، ارکان سیکوینسز. لعلکم تتقون. اب اللہ کریم فرماتے ہیں آپ متقی اور پائس بننا چاہتے ہیں. کیا بننا چاہتے ہیں؟ پائس. تو اس کے لیے توحید از دی بیس اینڈ فاؤنڈیشن. آیت کے ابتدا میں کہہ دیا اعبدوا، توحید کا عقیدہ اپنائیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، پائٹی آ جائے گی. تو ابھی پتہ لگ گیا کہ عقیدے کے باہر اعمال سے پائٹی نہیں آتی. یہ آپ لکھیں کہ تقویٰ کا بیس اور فاؤنڈیشن کیا ہے؟ عقیدہ. صحیح. اعمال تو ریکوائرڈ بائی عقیدہ ہے. اعمال کیا ہے؟ وہ تو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں. ریکوائرمنٹس. کریڈٹ تو آدمی کو عمل کے اساس پہ تب ملے گا جب پہلے تو وہ امپلائی ہو جائے. صحیح. یعنی پہلے وہ کسی مین کمپنی میں امپلائی ہو جائے. صحیح. تنخواہ تو اس کو ملتے رہے گی، تنخواہ تو اس کو، لیکن کبھی کبھار بونس دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کریڈٹ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ لوگ، بینیفٹس دیتے ہیں. اب یہ بینیفٹس کب ملتے ہیں؟ جب امپلائی تو ہو. صحیح. تو عقیدے کے بغیر آدمی تو اللہ کا امپلائی نہیں بنتا.
جب امپلائی نہیں بنتا تو وہ جو کچھ بھی کرے، صحیح، بینیفٹ تو چھوڑے، کوئی تنخواہ بھی نہیں ملے گی. ہاں ایگریمنٹ. یہ میتھڈالوجی کے حوالے سے دلیل انفسی ہے. کیا ہے یہ دلیل انفسی؟ انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو پیدا کر دیا ہے، انسانوں کے نفس کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ بعد میں اگلے والے آیات میں دلیل آفاقی، دلیل آفاقی تینوں قسم کے دلائل آفاقی تینوں قسم کے. کیا کیا؟ علوی، سفلی اور جوی. علوی آسمانوں والی دنیا، سفلی زمین والی دنیا، جوی ان بٹوین. الذی جعل لکم الارض، وہ اللہ تعالی جعل لکم الارض جس نے پیدا کر دیا ہے آپ کے لیے، الارض زمین، فراشن بچھونا. فراشن فرش کو فرش کہتے ہیں کس لیے؟ کہ وہ بچھا ہوا ہوتا ہے. جعل لکم الارض فراشن. ابن عطیہ ایک عالم ہے، ابن عطیہ ایک عالم ہے، وہ اور امام راضی دونوں فرماتے ہیں رحمہم اللہ کہ فراشن کا یہ معنی نہیں کہ زمین فلیٹ ہے ان سینس کہ یہ گلوب نہیں. وہ کہتے نہیں، گلوب جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا ہر حصہ فلیٹ ہی معلوم ہوتا ہے، اس کا ہر حصہ فلیٹ معلوم، کیونکہ سارے گلوب پہ تو آپ کا نظر احاطہ نہیں کر سکتا. یہ کر سکتا ہے ذرا زور سے، یعنی گلوب چھوٹا ہو تو سارا گلوب آپ کو نظر آئے گا، لیکن گلوب بڑا ہو تو پھر تو سارا نظر نہیں آئے گا. تو جو حصہ آپ کو نظر آئے گا وہ آپ کی نظر میں فلیٹ معلوم ہوگا. صحیح. اب اللہ کریم تو عرب کے سادوں کو ایڈریس کر رہا تھا، تو یہ اگر انہیں کہہ رہتا ہے کہ یہ بال کی طرح گول ہے تو شاید وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. وضع میں آگے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ. ابن عطیہ اور امام راضی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ الذی جعل لکم الارض. پتہ نہیں یہ لوگ کیسے لوگ ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ تعالیٰ جس نے بنا دیا ہے اور پیدا کیا ہے آپ لوگوں کے لیے زمین، فراشن بچھونا. اور فراش فرش میں یہ لفظ فراشہ جو ہے، فراشہ اس میں دو تصورات ہیں عربی میں. نمبر ایک تو بچھا ہوا ہوتا ہے، اور نمبر دوسرا اس میں نرمی ہوتی ہے، کشن. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کشن. تو زمین کی اپنی کشن ہوتی ہے، زمین کی اپنی وہ نیچرل ڈیمانڈ ہے اور نیچرل ریکوائرمنٹس ہے. یہاں سارے لوگوں کے اسپائنل کارڈ اس لیے کام نہیں کر رہے کہ کشن والے زمین پہ نہیں چلا پھرا کرتے، بس گاڑی اور پھر کیا؟ سیمنٹڈ، نہیں کارپیٹ، سیمنٹڈ اینڈ روڈ اینڈ آل دیس ٹائپ آف تھنگ. اب مٹی کی جو زمین ہے اس میں کشن ہوتا ہے، صحیح، آپ کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب آپ قدم رکھ دیتے ہیں وہ جگہ چھوڑ دیتی ہے آپ کی، صحیح. اور یہ جو ہم جس زمین پر گھومتے پھرتے ہیں یہ تو شاک کر دیتا ہے آپ کے قدم رکھنے سے. اب اور یہ شاک ڈائریکٹ کہاں پہنچتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جعل لکم الارض فراشن جس نے بنا دیا ہے آپ کے لیے زمین کو، فراشن نرم بچھونا. فراشن کا معنی نرم بچھونا. تو ایک ہی وقت میں دو چیزیں کہہ دی، ایک ہی وقت میں دو چیزیں کہہ دی، صحیح. کہ ایک جانب تو آپ کو سخت معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں نیچر اس کا نرم ہے، صحیح. تو جہاں آپ کو نرمی کی ضرورت ہے تو یہ اپنی نرمی آپ کو ایکسپیکٹ کرنے کا موقع دے دیتی ہے. جہاں سختی کی ضرورت ہو ہاں تو یہ سخت ہو جاتی ہے. آپ کو سختی کی ضرورت ہو کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر 110 سٹوریز اس کے اوپر کڑے ہوں تو کڑے ہیں، صحیح. اور وہ کیا ہے، وہ سیئرز بلڈنگ ہے شکاگو، سیئرز ٹاور 120 وہ اس کے اوپر. اب اس کا وزن کتنا ہوگا، کتنا ہوگا یا سبحان اللہ. لیکن زمین اس کے لیے اتنی سخت ہے کہ اس طرح ٹھیک ٹھاک اپنے اوپر لگا پانی ہے، کمال ہے. اچھا، اور جب آپ کی نرمی کی ضرورت ہے یا سبحان، تو سن کا ہاری وہ اتنا سا کرپا لے کر جیسے اس کو پاڑنا چاہتا ہے اس طرح پڑتا رہتا ہے. تو یہ فراشن کا تصور ہی عالق کیا. میں جو بھی کہتا ہوں یہ مفسرین کے تصورات ہیں جو انہوں نے ڈسکس کر دی. آپ کو مدت لگے گی 35-40 سال یہ ساری چیزیں نکالنے کے لیے. اب اگر آپ غواص بن جائیں، وہ کیا کہتے ہیں جو سمندر کے اندر جاتے ہیں پرند وغیرہ نکالتے ہیں، ڈائیورس، ہاں اسکوپر ڈائیور. اب اسکوپر ڈائیور بننے کے لیے بھی تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو میں نے جو ڈائیونگ کی ہے جو کچھ نے کہا ہے آپ کو دے دیتا ہوں کہ سپردم بتو ما یہ خیشتا تو دانی حساب کم و بیش رہا. سبحان اللہ. بس ہمیں جان مولی بن گئے. میں آپ کو خط لکھ کے دے دوں گا حامد کرزئی کے نام کی، میں نے بھجوا دیا، اس کو وزیر مذہبی امور بنا دیں.
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو بنا دیا ہے بناء۔ بنا کا معنی ہے اسٹرکچر، بنا کا معنی کیا ہے؟ اسٹرکچر۔ تو ایسا نہیں کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے یا نظر کا انتہا ہے، اللہ کریم نے اس کو بنا کہہ دیا، دیٹ از اسٹرکچر۔ کیا ہے اسٹرکچر؟ یہ آپ لکھیں، اس لیے اللہ کریم نے بنا کہہ دیا کہ آپ بیوقوفوں کی بات کو نہ مانیں۔ اگر بیوقوف کہتے ہیں آسمان بسمان کوئی چیز نہیں، صحیح، بس نظر کی انتہا ہے، نو دیٹ از اسٹرکچر۔ السماء بناء، بنا دیا ہے آسمان کو بناء۔ اور دوسری جگہ فرمایا سقفا محفوظا، چھت جو محفوظ ہے، گرتا نہیں، نہ گرتا ہے اور نہ اس کا سٹکو گرتا ہے، نہ خود گرتا ہے اور نہ اس کا سٹکو گرتا ہے۔ سٹکو نہیں ہوتا، یہ کروا لیتے ہیں باہر سے، سٹکو کہتے ہیں، ہاں، تو نہ وہ گرتا ہے نہ سٹکو گرتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا سقفا محفوظا، کہ میں نے اس کو محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ اب چھت یہ کوئی خیالی چیز ہوتی ہے، کوئی اسٹرکچر ہوتا ہے؟ اسٹرکچر ہوتا ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو بنا، اور دوسری جگہ فرمائے بغیر عمد ترونہ، اللہ کریم نے بنا دیا بغیر پلر کے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو بنا دیا بناء اسٹرکچر۔ وانزل، اور نازل کر دیا من السماء، بلندیوں سے۔ سما لٹرلی اس کا معنی ہوتا ہے بلندی، کیا ہوتا ہے؟ بلندی۔ وانزل، اور نازل کر دیا ہے من السماء، بلندی سے، ماء، پانی۔ تو بلندی مینس کلاؤڈ سے، بلندی مین کلاؤڈ سے، کیونکہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، وہ جو پانی آپ پیتے ہیں، فرأیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی جو آپ پیتے ہیں، اانتم انزلتموہ من المزن، سفید کلاؤڈ سے آپ نے اس کو نازل کیا، ام نحن المنزلون، یا ہم نازل کرنے والے۔ لو نشاء لجعلناہ اجاجا فظلتم تفکہون، اللہ کریم فرماتے میں چاہتا تو اس کو میں سالٹش بنا دیتا، پھر آپ مزے کر لیتے۔ میٹھا پانی ہوتا نہیں، یعنی جب اللہ نے کہا کہ اگر میں اس پانی کو بھی، اب سمندر کا پانی پینے کے قابل ہے کوئی پی سکتا ہے، اور اگر کوئی پیے ڈائریا ہو جائے گا، ایٹ دا مومنٹ ڈائریا ہو جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میں یہ بادلوں سے برسانے والے پانی کو بھی سمندر جیسا سالٹش بنا دیتا، تو وہاں پہ بالکل عربوں کا سادہ انداز، جس طرح ہم پشتوں میں کہتے ہیں بے بڑی مزے کو دے، یعنی مسخرہ کرتے ہوئے ہم کسی سے کہہ دیتے ہیں ہاں یہ لاس ویگس جا کر چلو اسپن کروا دیں، صحیح، سب کچھ چلا جائے گا، پھر مزہ کرو گے، سب کچھ چلا جائے گا، اب یہ پھر مزہ کرو گے، یہ ہم اس کو کوئی انفارمیشن دے رہے ہیں یا وارننگ دے رہے ہیں؟ تو اللہ کریم نے بھی فرمایا فضل تم تفکون، پھر مزے کرتے رہتے، وارننگ دے رہا ہے۔ انزل من السماء ماء، اور نازل کر دیا ہے من السماء، آسمان سے، ماء، آسمان سے مین کلاؤڈ سے، کیونکہ دوسری جگہ ذکر کر دیا کیا کیا انتم انزلتموہ من المزن، مزن کا معنی ہے کلاؤڈ، یا آپ نازل کر دیتے ہیں اس کو من المزن، کلاؤڈ سے، ام نحن المنزلون، یا ہم نازل کرنے والے۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ نبأ، سورہ نبأ کیسے لے لیں، آیت نمبر 6 سے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو مہادا۔ مہاد کا ایک معنی تو وہی فراش ہوتا ہے جو سورہ بقرہ میں ذکر ہو گیا، اور مہاد کو اگر مہدن پڑھا جائے تو پھر کریڈل کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ کریڈل کو کہتے ہیں۔ اب کریڈل کیا کرتا ہے؟ جھولتا رہتا ہے، تو اٹ مین زمین بھی جھولتی رہتی ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو ڈال دیا ہے اس کے اوپر اوتادا، اوتاد اصل میں کہتے ہیں نیل کو، کس چیز کو؟ نیل کو، تو نیل ان اے سینس کہ اس نے بیلنس برابر کیا ہوا، ادروائز تو وہ جھولتا رہتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کر دیا ہے سب لوگوں کو ان پیئرز، جوڑوں میں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے پیدا کیا ہے آپ کی نیند کو آپ کے بدنی آرام کا ذریعہ۔ ایک رات آدمی کو نیند نہ آئے بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں نیند کا کم از کم شکر تو ادا کیا کریں۔ نیند نہ آئے تو کتنے پلز لینے پڑتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو آپ 1000 ملی گرام اور ڈائزپام دینے پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی، وہ اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے اس لیے کہتا ہے سباتن، سبات ایسا عجیب لفظ، ایسا عجیب لفظ ہے جس سے آپ کے بدن، دماغ، ہارٹ، اعضائے رئیسہ ساروں کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، صحیح، آپ ریکوری کر جاتے ہیں۔
جتنا سارا آپ نے انرجی ویسٹ کر دیا ہے نیند سے اس کو ریکوری کر جاتے ہیں، ریگین کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سبات. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنا دیا ہے رات کو لباساً، آپ کے لیے کور. لباساً آپ کے لیے کور. اگر رات کی تاریکی نہ ہوتی پھر بھی آپ کو نیند نہ آتی. یہ رات کا نیچر ایسا ہے کہ جیسے ہی رات پہنچ جاتی ہے نیند اس کے ساتھ آ جاتی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنا دیا ہے آپ کے لیے دن کو معاشاً، رزق کمانے کا وقت. معاش کا معنی رزق، جس کے بغیر آدمی نہ رہ سکے، زندہ نہ رہ سکے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اور بنا دیے آپ کے اوپر سَبْعًا شِدَادًا، 7 مضبوط آسمان. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بلیزنگ لیمپ لگا دیا ہے، کیا سورج. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے لگا دیا ہے سراجا وہاجا، ایسا لیمپ جو کرنے بکیرتا رہتا ہے. وہاج کا معنی کرنے بکیرنے والا، وہ کرنے بکیرتا رہتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کر دیا ہے نچوڑنے والے کلاؤڈ سے ماءً ثجاجا. اب سارے کلاؤڈ سے پانی نہیں آتا. اللہ کریم نے فرما دیا کہ there are various types of clouds. سارے بادل برساتے نہیں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں معصرات برساتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ معصرات. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کر دیا ہے من المعصرات، نچوڑنے والے کلاؤڈ سے. نچوڑے والے نہیں، نچوڑنے والی، وہ اپنے آپ کو خود نچوڑتی ہے. من المعصرات ماءً ثجاجا، واٹر ان ابنڈنس. ثجاجا کا معنی ان ابنڈنس. کس لیے؟ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے دانا، ونباتا اور خضروات. خضروات مین گروسریز، گرینری، ویجیٹیشن. وجنات الفافا، اور تھک گارڈنز آف ویریس ٹائپس آف فروٹس. صحیح. حامد جان اندر ایپل لگا رہتا ہے، ساتھ درمیان میں انگور لگا رہتا ہے، ادھر ادھر کوئی دوسرے. صحیح. اس کو کہتے ہیں جنات الفافا، کیونکہ حامد جان نے تو قسم اٹھائی ہے کہ 1 انچ زمین بھی فارغ نہیں چھوڑے گا. صحیح. زمیندار ہمیشہ ایسا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو لگا ہمارے ہاں جن لوگوں کے باغات ہیں، حامد جان جن لوگوں کے باغات ہیں، مثلا ایپل لگائے ہیں یا جو کچھ بھی لگایا، خوبانی یا الوچا یا جو کچھ، صحیح ہے، تو اس کے درمیان تو بڑی جگہ ہوتی ہے نا، تو اس میں بہت سارا فصل اگاتے ہیں. گندم اگاتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو جانوروں کو کھلاتے ہیں، شوتل، ہاں الفافا. ہاں تو یہ جنات الفافا کے ہی ایریا، یہ دیکھیے الفافا کہہ دیا. چکندر لگاتے ہیں، سب کچھ لگاتے ہیں ہمارے ہاں. اس کے درمیان تمباکو لگاتے ہیں، ہاں آلو لگاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جنات الفافا. اللہ کریم فرماتے رہے بدبخت آپ پھر بھی شکر نہیں کرتے. کیوں؟ انسان توڑے ہیں آپ. ہاں انٹر کراپ. ہاں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، واپس جائیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کر دیا ہے من السماء کلاؤڈ سے ماءً پانی. اور ماءً یہ تنوین اس کی ایک صفت ہے. یہ ماءً یہ 2 زبر ہیں نا، اس کو تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. یہ اس سے آواز آتی ہے یہاں ناک کے اندر، تو اس کا اصطلاحی نام کیا ہے؟ تنوین. صحیح. تو یہ نون کی طرح آواز دیتے ہیں. کبھی یہ 2 پیش کی شکل میں آتا ہے، کبھی 2 زبر کی شکل میں، کبھی 2 زیر کی شکل میں. تو ایکچولی یہ سمبل ہے تنوین کا، اور تنوین ایک امر معنوی ہے، انویزیبل. وہ گرامیٹیکلی کیا ہے؟ انویزیبل امر معنوی کہتے ہیں اسے. انویزیبل تصور ہے عربی گرامر کے اندر. صحیح. لیکن اس کی جو علامت ہوتی ہے جہاں معلوم ہوتا ہے، تو یا 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش. صحیح. تو اگر 2 زبر ہوں گے تو تنوین کی آواز ہوگی ان، 2 زیر ہوں گے ان، اور 2 پیش ہوں گے صحیح. تو یہ تنوین کے استعمالات پر عربی میں کئی سارے ہیں. کبھی آتا ہے تحقیر کے لیے، کبھی آتا ہے تعظیم کے لیے. کس کے لیے؟ تعظیم. کبھی آتا ہے کمال کے لیے. تو یہ ماءً یہ کمال کے لیے آیا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کر دیا ہے اس سے، مجھے دیکھیے کمال کا انداز ایسا ہے، اور نازل کر دیا ہے اس سے پانی. یہ نہیں کہ نازل کر دیا اس سے پانی، نہیں، اور نازل کر دیا اس سے پانی. صحیح. کیونکہ جو صافنس بارش کی پانی کی ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی پانی میں وہ چیز نہیں ہوتی. اتنا صاف ڈسٹل واٹر آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اتنا بہترین فلٹر واٹر. تو اس لیے اللہ کریم نے تنوین سے ذکر کر دیا کہ وہ پرفیکٹ ٹائپ آف پانی ہے.
انزل من تو اس لیے وہ کیا وہ کچھ تو ڈرامے میں کیا کہہ رہا تھا، ایک حکیم کے پاس ایک وہ ایکٹر لے آتے ہیں، صحیح، وہ ڈرامائی، صحیح، تو اس کا وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے، صحیح، تو وہ کہہ دیتا ہے وہ حکیم صاحب، نہیں پہلے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا تو مریض یہ ہے یا یہ، تو وہ جو مریض ہے وہ بڑا حلالی ہمارے پشاور کا ہے، تو وہ کہتا ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہہ دیتا ہے یہ آپ نے عجیب مصیبت کے پاس لے آیا، اسے مریض کا پتہ نہیں ہوتا، اسے مرض کا کیا پتہ لگ جائے گا، صحیح، تو وہ حکیم صاحب اسے کہتا ہے کہ ارے بابا یہ کسی کے پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوتا ہے، مجھے پوچھنا تو ہے۔ اس نے کہا اچھا تو میں ہوں مریض، تو اس نے ہاتھ اس طرح پکڑ لیا، تو حکیموں کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے وہ ہاتھ پکڑ لیتے تو آنکھیں طے کنسنٹریشن کر دینا، تو وہ ایکٹر کہہ دیتا ہے بچے سے تو آپ مجھے دیوانے کے پاس لے آئے ہیں، آنکھیں اس نے بند کی، اب نابینا مجھے کیا دیکھے گا، صحیح، تو وہ اسے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ذرا توجہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی بیماری کو، اچھا تو بیماری وہ نکال دی نا کہ یہ بیماری ہے، تو وہ جو اس کا حکیم کا شاگرد ہے نا، شاگرد ہے، تو اس کو وہ کہہ دیتا ہے کہ فلان، وہ کہتا ہے جی حکیم صاحب، اس نے کہا اس کو آپ 4 خوراک شربت استخدوس آب باران مقطر میں ملا کے پلائیں، آب باران تو یہ ایکٹر یہ مریض جو ہے یہ اس سے کہہ دیتا ہے کہ حکیم صاحب خود اٹھیں، وہ چھوٹا بچہ اس زبان کو نہیں جانتا، پتہ نہیں آپ کون سی زبان بول رہے ہیں، اور آب باران مقطر یہ حکیموں کے نزدیک ایک بہترین چیز ہے، وہ بارش کا پانی لے لیتے ہیں اسی میں شربت بناتے ہیں، اسی میں، صحیح، تو مختلف شربتوں کے لیے نسخے میں وہ ابن سینا نے لکھا ہوتا ہے یا کسی اور حکیم نے کہ اس کو آب باران میں، باران کس کو کہتے ہیں؟ بارش کو، کہ آب باران میں اس کو بنائے، تو اس نے کہا کہ آب باران مقطر میں، صحیح، پھر 2 قسم کی بارش ہوتی ہے، ایک تو وہ جو ابنڈنس میں آتی ہے اور دوسرا وہ جو ٹک ٹک آتی ہے، تو آب باران مقطر وہ جو ایک قطرہ آتا ہے اس میں کوئی ڈس مس نہیں ہوتا، یعنی یہ آپ اپنے پاس رکھیں، صحیح، اور یہ نسخہ پھر انزل من السماء ماء، اور نازل کر دیا ہے آسمان سے پانی، ایک عجیب قسم کا پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، نکال دیا ہے اللہ نے اس کے ذریعے من الثمرات فروٹ سے، رزقا لكم رزق آپ لوگوں کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، بس آپ نہ بنائیں اللہ کے لیے اندادا، انداد یہ پلورل ہے ند کا، یہ پلورل ہے ند کا، اور ند کا معنی ہوتا ہے ایکول یا کمپیریبل، ند کا معنی ہوتا ہے ایکول یا کمپیریبل، اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بنائے، کوئی کمپیریبل نہ بنائے، کوئی ایکول نہ بنائے، لا تجعلوا للہ اندادا، آپ نہ بنائیں اللہ کے لیے اندادا امثال اور شرکا، وانتم تعلمون، اور بات یہ کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ہم شرکا بناتے ہیں کسی کام کے نہیں، جو ہم شرکا بناتے ہیں اللہ کے لیے یہ کسی کام کے کرنے کے ہیں نہیں، اللہ کریم فرماتے جب کسی کام کے کرنے کے ہیں نہیں تو کرنے والے خدا کے شریک کیسے بن گئے؟ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ کریم فرماتے ہیں جو آپ نے اپنے بت بنا دیے ہیں یا جو انسانوں کو آپ نے خدا کا شریک بنا دیا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر، کیا وہ مخلوق نہیں؟ تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ مخلوق نہیں، عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کیا ام خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی موٹیو بیہائنڈ کے وہ پیدا ہو چکے ہیں، ام هم الخالقون، یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، وہ کریشن، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کریشن کریٹر کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ کریشن کریٹر کا شریک یہ تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح امپلائی کو آپ کمپنی کے مالک کا شریک بنا دیں، صحیح۔ دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ کیا سلیو کبھی مالک اور اونر اور ماسٹر کا شریک ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہو گیا مسئلہ توحید کا، یہ ہو گیا مسئلہ توحید کا، جعل لکم الارض فراشا دلیل صفلی، والسماء بناء دلیل علوی، وانزل من السماء ماء دلیل جوی۔ یہ مسئلہ ہے رسالت کا، کیونکہ 3 موضوعات قرآن کریم کے اساسی ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 بعض بعد الموت، تو تینوں مسئلے یہاں ذکر کرتے ہیں کیونکہ پھر تو ڈیٹیل دے گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر آپ ہیں فی ریب شک میں، مما نزلنا علی عبدنا،
مما اس قرآن کے متعلق نزلنا جو ہم نازل کر چکے یا نازل کرتے رہتے ہیں اعلی عبدنا اپنے بندے پر. اور نزلنا ٹکڑے ٹکڑے نازل کرتے ہیں. انزلنا ایک ساتھ نازل کرنا, نزلنا ٹکڑے ٹکڑے نازل کرنا. مما نزلنا علی عبدنا جو ہم ٹکڑے ٹکڑے نازل کرتے ہیں یا کر رہے ہیں اپنے بندے پر, علی عبدنا اپنے بندے پر. ایک حدیث میں آیا, ابن عباس نے فرمایا رسول پاک نے ارواح سے پوچھا, حضرت آدم کی روح سے پوچھا من انتا, آپ کون ہیں؟ تو اس نے اپنا ٹائٹل بتا دیا, انا صفی اللہ, انا صفی اللہ, میں اللہ کا چوزن بندہ ہوں یا چوز بندہ ہوں. صحیح. تو نوح علیہ السلام کی روح سے پوچھا ومن انتا, آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا انا نجی اللہ, میں وہ ہوں جو اللہ ساری دنیا کو ہلاک کر دیا ہے, کر دے گا اور مجھے نجات مل جائے گی. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ومن انتا, آپ کون ہے؟ اس نے کہا انا خلیل اللہ, میں اللہ کا دوست ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, اس نے کہا انا کلیم اللہ, میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے والا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا, اس نے کہا انا روح اللہ, میں اللہ کا اسپرٹ ہوں. صحیح. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے پوچھ لیا تو فرمایا انا عبد اللہ, میں اللہ کا سروینٹ ہوں, میں اللہ کا غلام, میں اللہ کا غلام. تواضع اور عاجزی یہ انسان کا کمال ہوتا ہے. تواضع اور عاجزی, اپنے کو نیچے رکھنا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع رفعہ اللہ, جو آدمی اپنے کو نیچا رکھے گا اللہ کریم اسے بلندیاں دے گا. ومن تکبر وضعہ اللہ, اور جو آدمی اپنے کو بڑا بنانے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا. یہ جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے بلا. صحیح. تو اللہ کریم بڑے بننے والوں کو ذلیل کرے اور ہمیں تکبر سے بچائے رکھے. سعدی نے کیا پیاری بات کہی, من تکبر وضعہ اللہ. سعدی نے بڑی پیاری بات کہی. آپ نے کریمہ تو پڑھ دیا اور بھول بھی چکے. کریمہ خود لے ہاں کہ تکبر غزازیل را خوار کرد, تکبر غزازیل را خوار کرد, بزندان لعنت گرفتار کرد. شیطان کا ایک نام ہے عزازیل, کہ تکبر نے شیطان کو کتنا ذلیل کر دیا. فرشتوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا. صحیح. وائٹ ہاؤس میں کہاں بیٹھا کرتا تھا؟ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا کرتا تھا فرشتوں کے پاس. لیکن تکبر نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. جو بھی نام لیتا کہتا ہے بیڑا غرق ہو بدبخت شیطان. صحیح. تو کہتے ہیں تکبر عزازیل را خوار کرد, بزندان لعنت گرفتار کرد, اور لعنت کے زندان میں اسے گرفتار کر دیا. جو بھی نام لیتا ہے کہتے ہیں, ایون کافر بھی شیطان کا نام لے تو قرض کرتے ہیں, نہیں کرتے, وہ ایول سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ بزندان لعنت گرفتار کر, تکبر عزازیل را خوار کر. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا, وَإِن كُنتُمْ اگر آپ ہیں فی ریب شک میں مما اس قرآن کے متعلق نزلنا جو ہم نازل کر چکے ہیں یا نازل کرتے رہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے, اعلی عبدنا اپنے بندے پر, فاتو بصورت من مثلہ, فاتو تو آپ لے آئیں, بصورت من مثلہ ایک چھوٹی سی صورت, من مثلہ اس جیسی, ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی. تو ایک دوسری جگہ اللہ کریم نے چیلنج کر دیا مشرکین مکہ کو پورے قرآن کا مقابلہ کرنے, کہ آپ سارے اکٹھے ہو کر اتنا قرآن بنائیں, کیونکہ آپ بھی لٹریٹ اور ایجوکیٹڈ لوگ. وہ انلٹریٹ تو اس میننگ میں نہیں تھے کہ وہ کچھ جانتے نہیں تھے, انلٹریٹ ان اے سینس کہ انہیں الہامی دین سے کوئی واسطہ نہیں تھا. انہیں الہامی, جو اللہ کریم جو اہل مکہ کو امیین کہتا ہے, اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ کوئی جاہل لوگ تھے, وہ تو بڑے ایکسپرٹ تھے اکنامکس میں, بزنس میں, پوئٹری میں, لکھنے میں, کتابوں میں. وہ تو اپنی مثال آپ تھے, وہ تو اپنی مثال آپ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تبھی قرآن کریم کے فہم کے لیے مشرکین عرب کے شعراء کے کلام کو اتھارٹی بنا دیا, کہ کسی لفظ کا اصل کانسیپٹ آپ کہاں سے لیں گے. عرب کے شعراء جو جاہلیت کے زمانے کے شعراء ہیں وہ اتھینٹک اتھارٹی ہے لغت کے حوالے سے. تو اٹ مینس کہ وہ تو بڑے لٹریٹ لوگ تھے, بٹ they were not knowing anything about revelation and revealed deen and revealed knowledge. تو اللہ کریم نے ان کو جاہل کہہ دیا, کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ جن کو قرآن سنت سے تعلق نہیں ہوگا, چاہے وہ جو کچھ بھی ہو, پی ایچ ڈی ہو یا ڈی ایچ ڈی ہو, جو کچھ بھی ہو, اللہ کی نظر میں وہ کیا ہوگا, جاہل ہی ہوگا, انلیٹرڈ. جاہل تو نہ کہیں, وہ افینڈ ہوگا. صحیح. کیا کہیں گے 85 سے لے لیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے متعلق. تو ایک تو روح کا عام معنی جو عام مفسرین نے کر دیا ہے کہ روح
اسپرٹ اور سول کو کہتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے. وٹ از دی نیچر آف روح ایکچولی؟ نو باڈی نوز. جانتے ہیں لوگ؟ سائنٹسٹ بھی نہیں جانتے کہ یہ روح ہے کیا چیز, ہے کیا چیز. اونلی اللہ نوز ان اے ویری بیسٹ وے کہ روح کی نیچر کیا ہے. قل الروح من امر ربی, آپ کہہ دیجئے روح میرے پروردگار کا امر ہے. دیٹ از دی آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالی. کن صحیح. اب وہ چیز لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے کی ہے نہیں. جو چیز ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ کی اینٹیٹی کو آپ لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے, اس کے کام کو کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ اب سائنس کے کسی لیبارٹری میں آپ اللہ کے وجود کو ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ ذرا دور سے, کیونکہ یہ مسئلہ یہ مادیات کا نہیں, یہ تو انویزیبل اینٹیٹی ہے. کیا ہے؟ انویزیبل اینڈ ان میٹیریل اور نان میٹیریل اینٹیٹی ہے. تو لیبارٹری کے اندر تو آپ کس چیز کو ٹیسٹ کریں گے؟ ویزیبل کو یا کم از کم میٹیریل کو. سمجھ میں آ گئی کہ ان ون سینس اور دی ادر میٹیریل ہو تو اللہ کی تو یہ دونوں صفات نہیں ہیں. اس لیے تو سیکولر لوگ وہ کنفیوز رہتے ہیں. سیکولر لوگ وہ کنفیوز, اور ان کی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے اگر آپ نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی ویزیبل چیزوں میں اور میٹیریل ورلڈ میں آپ 100% ساری چیزوں کو معلوم کر چکے ہیں. تو کوئی نہیں کہہ سکتا, میرے خیال میں 1% بھی نہیں معلوم کر چکے, 0.001 بھی نہیں معلوم کر چکے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, اور ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہے. وہی آپ جو کہتے ہیں خلیل صاحب کہ نوید جب کہتا ہے کہ میں 15 منٹ میں آتا ہوں تو 50 منٹ میں پہنچ جاتا ہوں. اب وہ خلیل کے گھر میں جب کبھی کوئی چائے روٹی کی دعوت ہوتی ہے نا, ہاں, تو نوید کا انتظار کیا جاتا ہے. جب ہم سب لوگ کھا جاتے ہیں تو عاصم کی والدہ اس سے کہہ رہتا ہے کہ برتن ابھی رکھو, کیونکہ ابھی تو 12 نہیں بجے, نوید بھائی نے آنا ہے. نوید یہ آپ لیٹ آؤ گے تو یہ مذاق سنتے رہو. نہیں وہ شریف آدمی وَيَسْأَلُ, ہم مسخرے بھی شریفوں کے ساتھ کرتے ہیں. جو شریف نہ ہو تو سلیب کروا دیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے متعلق. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, اور شیخ مرحوم نے فرمایا کہ قرآن کریم روح ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, آیت نمبر 85. كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, سورہ شورا میں اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی میں نے آپ کو اپنے حکم کے ذریعے روح بھجوا دیا ہے, وحی کر دی ہے. تو وہاں روح کس چیز کا ٹائٹل؟ قرآن کا. تو شیخ مرحوم نے وہاں سے وہ تصور اٹھا دیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قرآن کے متعلق کہ یہ قرآن کیا ہے. تو ان بریف انہیں کہہ دے کہ روح من امر ربی, یہ روح اور قرآن میرے پروردگار کا امر ہے. That is the word of Allah, that is the order of Allah, that is the commandment and injunctions of Allah. بس یہی ہے. قرآن کے متعلق ان بریف آپ کیا کہیں گے؟ یہ قرآن کیا ہے تو ہم کیا کہیں؟ ہاں, the word of Allah, the book of Allah, the order of Allah, the commandment of Allah. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ, اور نہیں دیا گیا آپ سارے لوگوں کو من العلم, نالج اور سمجھ, اس کے مقابلے میں الا قلیلا, مگر تھوڑا بہت. مگر تو دنیا جہان کے علوم قرآن کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے آپ سمندر میں ایک سوئی ڈبو دیں اور جس طرح اس کے ساتھ پانی آ جائے گا انسان کو, ٹو میک ہم انڈرسٹینڈ. ادروائز ریشو اس سے بھی کم ہوگا, ریشو اس سے بھی کم ہوگا کہ دنیا جہان کے علوم جمع ہو کر قرآن کے مقابلے میں ایسے ہیں جس طرح آپ سمندر میں پانی سوئی ڈبو دیں پیسیفک میں یا اٹلانٹک میں اور اسے لے آئیں, کتنا پانی لے آئے گا؟ کیا ریشو ہوگا سمندر کے ساتھ؟ کوئی تک ہی نہیں بنتا. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس قرآن کے آنے سے آپ تنگی محسوس نہ کریں. اس قرآن کے آنے سے آپ تنگی محسوس نہ کریں, کیونکہ قرآن آتا رہا تو ذمہ داریاں بڑھتی رہیں. قرآن آتا رہا تو ذمہ داریاں, اور ذمہ داریاں بڑھتی رہیں تو انسان تک جاتا ہے, صحیح, گیو اپ کر دیتا ہے. تو اللہ کریم نے تنبیہ کروا دیا, صحیح, کہ اگر ہم نے چاہا تو ہم اس قرآن کو اٹھا لیں گے واپس, صحیح, اور پھر کوئی آپ کو سپورٹ نہیں دے سکے.
وَلَئِنْ شِئْنَا اگر ہم چاہے لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تو ہم لے جائیں گے بالذی اس قرآن کو اوحینا الیک جو ابھی تک ہم آپ کو وحی کر چکے ہیں ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا پھر آپ اپنے لیے اس قرآن کے لانے پر اپنے لیے نہیں ڈھونڈ پائیں گے ہمارے مقابلے میں وکیلا کوئی اٹرنی آپ کو نہیں ملے گا کوئی اٹرنی آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ کا کوئی ہوا پھر آپ کو واپس مل جائے الا رحمتا من ربک مگر یہ تو آپ کے پروردگار کی رحمت ہے ان فضلہ کان علیک کبیرا تحقیق اللہ کی مہربانی ہے آپ کے اوپر او محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی قل آپ کہہ دیجئے کہ وہ بدبختوں کیوں نہیں مان رہے کیوں کہہ رہے جھوٹ فیبریکیشن قل آپ کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن اگر جمع ہو جائے انسان اور جنات سارے دو ہی تو ایڈریسز ہیں قرآن کے ایڈریس دو ہی ہیں لئن اجتمعت الانس والجن اگر اس بات پہ اتفاق کر جائیں ان یاتوا بمثل هذا القرآن کہ وہ لے آئیں اس قرآن کی مثل کتاب لا یاتون بمثل وہ نہیں لا سکتے اس جیسی کتاب ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اگر کہ وہ شولڈر ٹو شولڈر ہو جائے کہ ان کا کوئی اختلاف نہ ہو کسی مائنوٹ ایشو پر بھی اختلاف نہ ہو 100% وہ اتفاق کر جائیں پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے صحیح کیونکہ اختلاف پیدا ہو تو پھر آدمی ایکسکیوز کر جاتا ہے کہ چونکہ اختلاف پیدا ہو گیا اس لیے نہ بن سکا تو اس لیے اللہ کریم نے وہ امکان بھی ختم کر دیا کہ وہ شولڈر ٹو شولڈر رہے ایک دوسرے کے ساتھ 100% سپورٹ دے ایک دوسرے کو پھر بھی نہیں بنا سکیں یہ درمیان میں شبہ نہ رہے کہ شاید اختلاف کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے صحیح اللہ کریم فرماتے نہیں وہ شولڈر ٹو شولڈر ہو ظہیر کا معنی شولڈر ٹو شولڈر وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ ہم نے بیان کر دیا ہے انسانوں کے لیے فی هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں من كل مثل ہر ضروری مثال فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا انکار کر دیا ہے لوگوں کی میجارٹی نے ہر شے سے مگر ڈس اوبیڈینس سے انہوں نے انکار یعنی اللہ کریم فرماتے ہیں انسان ہر کام سے انکار کر سکتا ہے ڈس اوبیڈینس سے وہ کبھی انکار نہیں کر سکتا he is very accustomed to he is very used to be disobedient اللہ کریم شکایت کرتا ہے کہ فابا اکثر لوگوں کی میجارٹی ایسی ہے کہ آپ جو بھی بات کہیں آپ کہیں یہ دن ہے وہ کہیں گے ناراض میجارٹی کی یہ طبیعت ہوتی ہے وہ نہیں ایڈمٹ کرتے آپ کے ساتھ مانیں گے نہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں میجارٹی ہر بات سے انکار کرتی ہے ہاں ڈس اوبیڈینس سے انکار نہیں کرتی کیونکہ وہ ایروگنٹ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ایروگنٹ سورہ یونس ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ دیکھ لیا وما کان ھذا القرآن اور نہیں ہے یہ قرآن ان یفترى کہ اسے بنایا جائے فیبریکیٹ کیا جائے من دون اللہ بغیر اللہ کے کوئی اور بنائے اس قرآن کی نیچر یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کا ایک کلمہ بھی کہہ سکے ولیکن تصدیق الذی یہ تو کنفرمیشن ہے اس کتاب کی بین یدیہ ہے جو اس سے پہلے آئے ہیں بیسک مضامین وہی ہیں جو تورات کے ہیں انجیل کے ہیں فلاں فلاں وتفصیل الکتاب اور یہ تفصیل ہے ان کتابوں کی وہاں اجمال تھا قرآن نے اس کی تفصیل کر دی لا ریب فی نہیں ہے کوئی شک اس میں من رب العالمین نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے ام یقولون بلکہ یہ لوگ تو کہتے افطرا ہو محمد نے خود بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قل تو آپ کہہ دیجیے اچھا میں نے بنا دیا ہاں آپ نے بنایا ہے تو آپ چیلنج کریں فاتو بصورت مثل ایک چھوٹی سی صورت قرآن جیسی بنا دیں لے آئیں فاتو بصورت مثل جب میں بنا سکتا ہوں تو آپ تو خود بنا سکتے ہیں میں تو آپ جیسی تعلیم بھی میں نے کبھی حاصل نہیں کی کیونکہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی الفابیٹ بھی نہیں پڑھے تھے کہ الف با تا سا ہو تو بچپنے سے مکے کے پہاڑوں میں جا کر بکریاں چرایا کرتے تھے قل فاتو بصورت مثل آپ لے آئے ایک صورت چھوٹی سی مثلی قرآن کے مانند ودعوا من استطعتم اور آپ بلائیں ان کو جنہیں آپ چاہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کنتم صادقین اگر آپ لوگ سچے ہیں بل کذبوا اب اللہ کریم فرماتے امیزنگ اللہ کریم فرماتے کیا امیزنگ کہ تصدیق اور تکذیب کے لیے تو علم شرط ہے کسی چیز کو صحیح سمجھنا آپ صحیح تو تب سمجھ سکتے ہیں جب وہ آپ کا فیلڈ اور آپ سمجھتے ہیں اس کو آپ غلط تب سمجھ سکتے ہیں شیخ مرحوم نے بڑی پیاری بات کہی شیخ مرحوم نے فرمایا عالم جاہل کو جانتا ہے لیکن جاہل کبھی عالم کو نہیں جانتا شیخ مرحوم نے بڑی پیاری بات کہی فرمایا کہ ہر عالم جاہل آدمی کو
جانتا ہے کہ یہ جاہل ہے، لیکن کوئی جاہل کسی عالم کو نہیں جانتا کہ یہ عالم. تو یہ بات ذہن میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا مقصد ہوا، کوئی مبہم کسی نے. تو شیخ نے فرمایا اس لیے کہ یہ عالم کسی زمانے میں جاہل تھے، تو اس کا ایکسپیرینس ہے جہالت کا. صحیح، علم حاصل کرنے سے پہلے یہ کیا تھے؟ جاہل تھے. تو اس کا ایکسپیرینس ہے، اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر یہ جاہل کو جانتا ہے، لیکن جاہل کو تو عالم ہونے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں، وہ عالم کو کیسے جانے؟ صحیح. تو شیخ نے فرمایا اس لیے تو جاہل عالم کے گلے پڑ جاتے ہیں. پیاری بات کہی شیخ مرحوم اللہ تعالیٰ مولانا عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں کبھی کبھار کہا کرتا تھا وہ الہامی باتیں کرتے ہیں. صحیح، اتنے سادہ لوح شخصیت میں نے اپنی عمر میں نہیں دیکھی. اتنے سادہ آدمی، دنیا جہان کا کوئی پتہ نہیں، جب بات کرتا ہے حکمتوں سے بھرپور. یا سبحان اللہ. حالانکہ وہ طلباء کو دیکھتا بھی نہیں تھا. وہ 1200 طلباء سامنے، طلباء کیا علماء سامنے بیٹھے رہتے. صحیح، اور وہ درس کر دیتا. بس اسی طرح ہوتا، کیونکہ اس کا آخری عمر میں تقریباً 20 سال وہ مفلوج تھے. یہ پاؤں تو اس طرح، اس پاؤں کو اس طرح، اور چونکہ بڑے کمزور تھے تو اس طرح ہی دونوں ہاتھ لگائے ہوتے زمین، اور اسی طرح. تو کبھی دیکھتے نہیں تھے. تو وہ کہتے تھے وہ بیٹے عالم کبھی، یہ جاہل کبھی عالم کو نہیں جانتا، عالم یہ ہر جاہل کو جانتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ اس عالم کو تجربہ ہے جہالت کا، لیکن اس جاہل کو علم کا کوئی تجربہ نہیں. اخبار ذری یہ القائی چیزیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ القائی انسپریشن ہوتی ہے اس کی. یعنی قلب و دماغ میں علم و عمل کی وجہ سے اتنی ٹرانسپیرنسی پیدا ہو جاتی ہے، اتنا شفاف ہو جاتا ہے جس طرح شیشہ، تو اسی میں چیزیں آ جاتی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ان لوگوں نے جھٹلایا ایک ایسی چیز کو کہ ابھی تک اس کے علم کا احاطہ نہیں کر چکے، ابھی تک اس کو سمجھا نہیں اور تکذیب کر دی، جھٹلایا. اب اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا، کسی بیماری کے حوالے سے اس نے مجھے دوائی تجویز کر دی اور میں نے کہا کہ آپ بکواس کرتے ہیں، صحیح، تو لوگ مجھے کریزی کہیں گے. بھائی دیٹ از ناٹ یور فیلڈ، ہاؤ ڈو یو نو دیٹ کہ ڈاکٹر بکواس کرتا ہے؟ بازن میں آ گئی. ہاں اگر میں خود ڈاکٹر ہوں تو پھر کہہ سکتا ہوں، صحیح، کہ مائی ایکسپیرینس از ادروائز، میرا تجربہ ہے، میرا علم کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ کا علم یہ کہہ رہا ہے، یہ آپ تو انگا بنگا کہہ رہے ہیں، جبکہ میرا فیلڈ نہیں تو میں نے قبول ہی کرنا ہے. تو اللہ کریم فرماتے یہ عرب کے مشرکین بھی عجیب لوگ ہیں، آپ کو جھٹلایا کہ آپ خود بنا رہے ہیں جبکہ جانتے نہیں کہ کیا ہے. ہمارے علاقے میں ایک عالم تھے، تو وہ درس تو دیا کرتے تھے لیکن اس کو درس کی ایکسپیرینس نہیں تھی. تو وہ رات بھر محنت کر کے ایک جگہ کی اس طرح کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، الف لام الکلمہ میں یہ یا جنسی ہوگا یا استغراقی ہوگا یا عادی ہوگا یا عاد ذہنی ہوگا، اور کلمہ اس میں تا یا وحدت کے لیے ہوگا یا جنس کے لیے ہوگا، اور وضع یہ وضع یا فطری ہوگا یا واضح نے کیا ہوگا لمعنى. اب اس طرح وہ لگا رہتا. اب جب تقریر وہ ختم کر جاتا تو اسٹوڈنٹ تو سوال کر دیتے، سوال کر دیتے تو وہ کہہ دیتے کہ میں پھر وہاں سے شروع کر رہا ہوں، آپ اپنے سوال کا جواب خود ڈھونڈیں، کیونکہ اس کو پھر یہ طریقہ نہیں آتا کہ اس کے سوال کا جواب میں کہاں سے نکالوں. اس نے کہا پھر میں وہ تقریر شروع کر دیتا ہوں، آپ ڈھونڈیں اس میں کہ آپ کے سوال کا جواب کیا ہے. تو اللہ کے نہیں فرماتے ہیں بھائی پہلے بات کو سمجھو پھر اس کے بعد کچھ کہو کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ابھی تک آپ سمجھے نہیں اور کہہ دیا کہ محمد غلط کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کریم نے حضور کو کنٹرول کر دیا کہ بل کذبوا بما لم يحيطوا، ان احمقوں کے متعلق کیا کہنا، بات کو نہیں سمجھتے کہتے ہیں اس نے خود بنایا. پہلے تو ان کو سمجھ آنی چاہیے، بعد میں یہ کہہ دیں بل کذبوا بما لم يحيطوا به علما. anyhow back to your سبق. بلکہ اس کے بعد سورہ ہود ہے، سورہ ہود میں جائیں آیت نمبر 12 تاکہ یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، کیونکہ تصور ہر جگہ جو ایک سبجیکٹ کا ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے. آیت نمبر 12 and 13. لعلک تارک بعض ما یوحی الیک، شاید آپ تارک چھوڑنے والے ہیں بعض ما یوحی الیک، بعض وہ چیز جو آپ کو وحی کی جاتی ہے، وضائق بصدرک، اور تنگ ہونے والا ہے اس پہ صدرک، آپ کا سینہ. وہی بات جو بنی اسرائیل میں کہی گئی، جو بنی اسرائیل میں کہی گئی کہ اگر آپ تنگ دل ہوتے ہیں تو میں اس قرآن کو اٹھاؤں گا. تو یہاں کہہ دیا کہ شاید آپ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنے کی کوشش میں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. جب چاروں جانب سے پریشرائز ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے ذہن میں آتا کہ یہ بات اب ذرا ڈیلے کروں نہ کروں، تو فوراً جبریل امین پہنچ جاتا ہے بھائی پش کریں، یہ ڈیلے کرنے کا موقع نہیں.
آپ تو پیغمبر ہیں، پیغمبر پر شرائط نہیں ہوتا. تو حضور علیہ السلام پھر نکل جاتے اور کہہ رہے تھے میرا خدا یہ کہہ رہا ہے. صحیح قدم قدم پہ اللہ کریم اس کو سپورٹ دے رہا تھا. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ شاید آپ چھوڑنے والے ہیں بعض ما یوحیٰ الیک بعض وہ اس سے جو آپ کو وحی کی گئے ہیں وَضَائِقٌ بِصَدْرِکَ آپ کے دل اور سینے میں سے تنگی آتی ہے ان یقولوا کیونکہ حضور علیہ السلام قرآن کنوے کرتا رہا اور وہ بدبخت سامنے سے کہہ رہے تھے اگر آپ پیغمبر ہوتے آپ بہت بڑے خزانوں کے مالک ہوتے. ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ باتیں کرنی شروع کر دیتے. اگر آپ پیغمبر ہوتے یہاں آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ موجود ہوتا اور ہمیں کہہ رہتا یہ پیغمبر ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیسے بے وقوف پہ میرا واسطہ پڑا ہے. منچی میں گویم و تنبوری منچی میں سرایات. فارسی میں ضرب المثل ہے کہ منچی میں گویم و تنبوری منچی میں سرایات. میں کیا کہہ رہا ہوں میرا تنبورہ کیا کچھ بول رہا ہے. لا انزل علیہ کنز کہ تنگ ہونے والا ہے اس پہ آپ کا سینہ اس وجہ سے کہ وہ کہیں گے کہ لولا انزل علیہ کنز کیوں نازل نہیں کیا گیا اس کے اوپر کنز کوئی خزانہ او جاء معہ ملک یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ ملک کوئی فرشتہ جو اس کی تصدیق کر دے. انما بات یہ ہے انت نذیر کہ آپ تو ڈرانے والے ہیں واللہ علی کل شیء وکیل اور اللہ کریم ہر چیز کا نگران ہے اس کو واچ کرتا ہے. وکیل کا معنی جو واچ کرے ہر چیز کو تو وکیل بھی واچ ہی کرتا ہے. اٹارنی کا کیا کام ہوتا ہے کیس کو واچ کرتا ہے. کیس کو نہیں وہ اپوننٹ کے وکیل کو بھی واچ کرتا ہے. تو تبھی وہ کہہ رہتا ہے کہ جب اعتراض کر جاتا ہے وہاں سے چل کے آرڈر ام یقولون افتراؤ بلکہ یہ تو کہتے ہیں افتراؤ کہ محمد نے اپنے تئیں بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قل آپ کہہ دیجئے میں نے بنایا. فاتو بعشر سور مثلہ آپ لے آئے 10 صورت مثل اس جیسے مفتریات اپنے سے بنائے ہوئے. وادعوا من استطعتم من دون اللہ اور آپ بلائیں ایک کانفرنس بلائیں ان سارے لوگوں کا جو اللہ کے مقابلے میں آپ جمع کر سکتے ہیں. صحیح اسکالرز فرام آل اوور دی ورلڈ بلائیں. وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لکم اگر انہوں نے چیلنج کو قبول نہیں کیا فاعلموا تو پھر آپ لوگ جان جائیں انما انزل بعلم اللہ کہ اس قرآن کو نازل کر دیا گیا ہے اللہ کے علوم کے ساتھ. وَاللَّهُ الہ اور اس کا مضمون اور سبجیکٹ ہے کہ نہیں ہے معبود الا ہو مگر اللہ. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا اب آپ ماننے والے ہیں. اگر آپ چیلنج بھی نہیں قبول کر رہے چیلنج بھی نہیں قبول کر رہے تو دوسری بات مانو کہ پھر یہ اللہ نے نازل کر دیا ہے. صحیح. ہمارے یہاں پشتوں میں وہ ہمارے استاد صاحب کہتے تھے ہمارے نحو پڑھاتے تھے وہ شک بنا دیتے کہ یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. یہ نہیں ہے اس وجہ سے یہ دوسرا پارٹ بھی نہیں ہے اس وجہ سے. تو اس نے کہا تیسرا ہی رہ گیا تو وہ کہتا ہے فتعین القوتک للباس گل. کیا کہتے ہیں قاری سے کہ فتعین القوتک للباس گل. صحیح. کوتک وہ بڑے ڈنڈے کو کہتے ہیں. صحیح ہے. اس نے کہا کہ اب یہ جو ڈنڈا ہے یہ باس گل کے لیے متعین ہو گیا کہ اس کو مارنا چاہیے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا میرے خیال میں اس بار 6 سال لے گا. یہ 6 سال اگر آپ نے لے لیے انشاءاللہ آپ کندن بن جائیں گے. آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں بہترین کاروبار اور بہترین بزنس دے دیں تاکہ کہیں آپ ادھر ادھر نہ بھاگ جائیں. صحیح. اور میں بھی نہ بھاگ جاؤں. کاروباری لوگ نہیں لگتے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر آپ ہوئیں فی ریب شک میں مما نزلنا اس قرآن سے جو ہم نازل کر چکے ہیں یا کرتے رہے ٹکڑا ٹکڑا نازل کر رہے ہیں ٹکڑا ٹکڑا. اور یہی ایک اعتراض تھا یہی ایک اعتراض تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ فرقان نمبر 32 31 سے لے لیں. آیہ نمبر 31 سے لیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ اسی طرح ہم نے بنا دی ہر پیغمبر کے لیے عدواً دشمن من المجرمین کرمنل لوگوں سے. تو اللہ کریم نے فرمایا پیغمبر تو میرا فرستادہ ہوتا ہے جو کرمنل اس کے دشمن ہوتے ہیں یہ میں نے پیدا کیے ہوتے ہیں ان کے لیے. صحیح. یہ میں نے پیدا کہتے ہیں کہ حق کب معلوم ہوگا آپ کیسے جان جائیں گے کہ یہ حق ہیں. جہاں پہ باطل پرستوں کے تیر برستے ہوں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جگہ حق ہے. بس
یہی بات یہ آپ اپنے پاس یہ لکھیں کہ حق آپ کیسے پہچانو گے؟ جہاں پہ باطل کے تیر گرتے رہیں گے تو ایک مینس کہ وہ جگہ حق ہے. تو اگر آپ حق کو نہیں جانتے باطل کو تو کم از کم جانتے ہوں گے. تو جب آپ باطل کو جانتے ہوں گے اب باطل کے تیر کو اور وار کو اور گولی کو دیکھ کے وہ کہاں گرتا ہے؟ تو جہاں گرتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ حق ہے. تو اللہ کریم نے اس لیے نبی کے لیے کرمنل قسم کے لوگ دشمن بنا دیے ہوتے ہیں. وہ ایکسٹریم پر ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایکسٹریم پر. اور دشمنی میں حد تک چلے جاتے ہیں. یعنی اس حد تک چلے گئے کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تہمت باندھی ہوں. اس سے زیادہ اور کیا کریں گے؟ تو یہ قتل اس سے کم ہوتا ہے. حضور کے قتل کا منصوبہ یہاں حملہ کرنا وہاں حملہ کرنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. یہ تو ہر دشمن کرتا رہتا ہے. نہیں، یہ عزت پہ جو حملہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی حملہ ہوتا ہے؟ ذرا زور سے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا جب وہ حملہ ہو گیا میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تہمت باندھی خبیثوں نے تو اللہ کریم نے فرمایا یہ آخری ضرب ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بس وہ انتہا پہ جا پہنچی. اب اس سے آگے اور کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا تحسبوا شرا لکم. یہ جو ابھی ضرب کیا یہ من جمیع الوجوہ یعنی سارے وجوہ کے حوالے سے یہ آپ کے لیے برا نہیں بل هو خیر لکم. یہ آپ کے لیے بہتر ہے. بہتر ان اے سینس کہ all those who will be following حق they have to face such like circumstances. لیکن انہیں ڈسہارٹڈ نہیں ہونا. انہیں ڈسہارٹڈ نہیں ہونا کیونکہ یہ باطل کا آخری ضرب ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ لاسٹ ریزورٹ. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ابھی آپ کو یہ احساس کم از کم ہوگا کہ اس بار قرآن سے آپ کا عقیدہ بنتا جائے گا. ایک ایک جملے سے عقیدہ بنتا جائے گا. جو جتنے سارے ڈیلے تھے ذہن کے ہم نے لینڈ لینے تو کروا دی. لینڈسکیپنگ ہو گئی. لینڈسکیپنگ ہو گئی. بنیادی فرٹیلائزنگ بھی ہو گیا ہے. پراپر سیڈ بھی ڈال دیا ہے. ابھی تو اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. ہم نے بنا دیا پیغمبر کے لیے دشمن من المجرمین کرمنل لوگوں سے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ اور کافی آپ کا پروردگار ہادیًا ہدایت کرنے والا. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. مجرمین کو اللہ ہدایت نہیں کرتا. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ممکن ہے یہ بات آ جائے کہ ٹھیک ہے ان کو تو ہدایت نہیں کرتے لیکن میرے گڑے پڑے ہوئے ہیں میرے. تو اس لیے پیچھے اللہ نے فرمایا وَنَصِيرًا آپ کا ہیلپر تو میں ہوں نا. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہہ دیا کافروں نے لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ کیوں نازل نہیں کیا گیا اس پہ قرآن جملةً واحدہ یکمشت. جملةً واحدہ ایٹ ونس. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. اسی طرح ہم ٹکڑے ٹکڑے نازل کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو ہم اطمینان دلوائیں. تاکہ اس قرآن پر آپ کے دل کو اطمینان دلوائیں. یہ پکا ہو جائے آپ کے قلب و دماغ میں. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اور ہم اسے پڑھ لیتے ہیں ترتیل کے ساتھ. تو ترتیل الفاظ اس کے مخارج سے نکالنا. تو ہم آپ کو الفاظ بھی سکھاتے ہیں اس کا ترجمہ بھی سکھاتے ہیں اس کی تفسیر بھی سکھاتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے میں نے سلولی اینڈ گریجولی اس کا نزول شروع کر دیا ہے. واپس اپنے سبق. إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر آپ ہیں شک میں اس کتاب سے یا اس وحی سے جو ہم نے نازل کر دیا ہے اپنے بندے پر. اب رسول پاک کو اللہ نے عبد کہہ دیا. رسول پاک کو اللہ نے عبد کے لیے ایک جگہ نہیں کئی سارے جگہوں پہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ. دوسری جگہ فرمایا فاوحى الی عبدہ اپنے بندے کو وحی کر دی. سبحان الذی اسرا بعبدہ تعریف ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے کو اٹھایا رات کو لے گیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے اٹھا کے مسجد اقصی لے گیا. اب آپ لکھیں کہ حضور کے دو ٹائٹلز ہیں بنیادی ایک عبد اور ایک رسول اینڈ میسنجر. عادت میں ہم یہی کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور عبدہ یہ نہیں کہتے ہم کہ اشہدو ان محمدا عبد ورسول. اشہدو ان محمدا عبد ورسول. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد عبد ہیں بندہ ہیں ورسول اور رسول ہے. نہیں اشہدو ان محمدا عبدہ وہ بندہ ہے لیکن اللہ کے اور رسول ہے لیکن اللہ کے. عبدہ یہ اضافت جو ہے ایٹریبیوشن اللہ کی جانب. یہ سیکٹری ہے جارج بش کے پروگرام کے. یہ سیکٹری ہے رات میں بیٹھا ہوگا سیکٹری ہوگا وہاں صحیح ٹارگیٹ میں بیٹھا ہوگا لیکن 7-11 پر سیکٹری ہوگا.
صحیح، لیکن جب ہم نے کہہ دیا یہ سیکٹری ہے، نہیں، جارج بش کے یا گریڈیوس کے اسٹیٹس کہاں سے کہاں پہ چلا گیا؟ بازین میں آ گئے. واشہد ان محمدًا عبدہ، محمد بندہ ہے لیکن کس کے؟ اللہ کے. یہ نسبتیں اور یہ قسمتیں یہ محمد کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑا رتبہ کسی کو نہیں ملا کہ محمد میرے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے عبد ہیں، وہ میرے غلام ہیں، وہ میرے غلام ہیں. صحیح، بادشاہ کے نوکر کو کوئی کچھ کہے تو جان کے لالے پڑ جائیں گے. صحیح، تو اللہ کریم اس اضافت اور نسبت سے یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ جنہوں نے محمد کو ستایا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو نہیں فالو کیا صلی اللہ علیہ وسلم, they should know what will be the ultimate result. کلا سیعلمون, soon they will come to know what will be the ultimate result and the consequences. کیا ہوگا؟ چترول اور ڈرائنگ روم. وہ کہاں ہمارا ڈرائنگ روم موری صاحب کے بھی آپ پر وہ کل تو تھے. یہ لکھیں کہ عبد بندہ, اللہ کا بندہ عبد, اس میں بندے کی محنت کا دخل ہوتا ہے. بندہ بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن رسول بننے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. یہ آپ لکھیں. ڈگری حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن عہدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. وہ تو کسی کو بھی اٹھائیں وہاں ڈیفینس سیکٹری بنا دیں. بندہ بننے کے لیے آدمی کی محنت کی ضرورت ہوتی ہے, رسول بننے کے لیے ہاں وہ تو عطیہ ہے, وہ تو گفٹ ہے. رسالت کیا ہے؟ وہ گفٹ ہے, لیکن عبدیت یہ گفٹ نہیں, یہ محنت ہے, یہ اسٹرگل ہے, اسٹرائیونگ ہارڈ. اور انسان کا کمال اسٹرائیونگ ہارڈ. ایک بات. دوسری بات کہ رسالت میں خالق کی جانب سے مخلوق کی طرف آنا ہوتا ہے. یہ آپ لکھیں, خالق کی جانب سے مخلوق کی طرف آنا ہوتا ہے. وی کین سے ڈیسینڈ, وی کین سے descend. Ladies and gentlemen, now we are descending on Los Angeles International Airport. The temperature here in Los Angeles is so and so. And the time, the local time is, جو descend ہوتا ہے. رسول وہ descend کرتا ہے کہاں سے؟ اللہ کی جانب سے مخلوق کی طرف. اور عبد یہ ascend کرتا ہے مخلوق کی جانب سے اللہ کی طرف. اور ascend کمال ہوتا ہے. ascend کمال ہوتا ہے descend. ascend. میں آج کے لیے یہی کہا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار والله خير حافظا وارحم الراحمین. بھائی وہ بہت الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کنتم فی ریب, اور اگر آپ فی ریب شک میں, مما اس قرآن کے متعلق, نزلنا جو ہم نازل کرتے رہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے, علی عبدنا اپنے بندے پر, فاتو بصورت آپ لے آئے, بصورت ایک مختصر سی صورت, فاتو بصورت آپ لے آئے مختصر سی صورت, من مثلہ. اب یہاں دیکھیں یہاں پہ لفظ آیا ہے من مثلہ, اور سورہ یونس میں چلے جائیں نمبر 38, ہم یقولون افتراہ, ہم یقولون بلکہ یہ کہتے ہیں افتراؤ محمد نے اپنے تئیں بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قل فاتو بصورت, آپ کہہ دیجئے لے آئیں ایک صورت, مثلہ. اب یہی فرق ہے, وہاں ہے من مثلہ, یہاں پر ہے من کے بغیر مثلہ. فاتو بصورت مثلہ, سورہ بقرہ میں ہے فاتو بصورت من مثلہ. تو سورہ یونس کی تفسیر تو واضح ہے کہ فاتو بصورت لے آئے ایک صورت, مثل اس قرآن کے مثل, صورت لے آئے جو قرآنی صورت کے مماثل ہو, اس کے ساتھ کمپیریبل ہو, اسی کے ساتھ ایکول ہو. صحیح. اور وہاں کہہ دیا من مثلہ, تو وہاں پہ دو ترجمے مفسرین کر رہے ہیں. پیچھے جائیں. فاتو بصورت آپ لے آئے ایک صورت, من مثل اس قرآن کے مثل جو سورہ یونس کا تصور ہے, اور دوسرا من مثلہ لے آئے ایک صورت, من مثلہ اس قسم آدمی کے حوالے سے, ان ایجوکیٹڈ آدمی کے حوالے سے. محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں اپنے تئیں بناتے ہیں, تو اس قسم کا ایک ان ایجوکیٹڈ دوسرا آپ لے آئیں جو اس قسم کی ایک چھوٹی سی صورت بنا دے. تو یہ ایک احتمال ہے. یہ کیا ہے؟ ایک احتمال ہے کہ ادھر دس میننگ واز مینٹ بائی اللہ اور دس ون.
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور آپ بلائیں شہداءکم، علماءکم، اپنے علماء کو، اپنے دانشوروں کو، اپنے اسکالرز کو، اپنے لکھنے والے کو، ایجوکیٹڈ لوگوں کو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، آپ لے آئیں شہداءکم، اپنے دانشور، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں. کلمہ دون یہ لغت عربی میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آپ لکھیں. ایک غیر کے معنی میں ایکسپٹ، اور دوسرا مقابلے کے معنی میں ان کمپٹیشن، اللہ کے مقابلے میں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور آپ بلائیں اپنے دانشوروں کو، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں. ان کنتم صادقین، اگر آپ لوگ سچے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا. کبھی آدمی کام کر سکتا ہے، کر نہیں رہا. کر سکتا ہے، کرتا نہیں، یعنی قوت ہے اس میں، کیپیبلٹی ہے، لیکن وہ کر نہیں رہا. تو اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو ایک خدشہ باقی رہتا ہے. ان میں کیپیبلٹی تھی، وہ یہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے کہا وہ کر نہیں رہے تھے. تو اگر آپ نے نہیں کیا تو اس سے تو قرآن کی کوئی عظمت ثابت نہیں ہوئی، قرآن کی کوئی بڑائی ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کیپیبل تھے اس قسم کا کام کرنے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پیچھے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت تک کر ہی نہیں سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت تک کر ہی نہیں سکتے. یہ لن میں لکھیں، لن تفعلوا، یہ لن اس کو کہتے ہیں نفی تاکیدی ابدی. نفی تاکیدی ابدی. آپ ہرگز کر نہیں سکتے. کب؟ کل تک، مہینے تک، 1 سال تک، 10 سالوں تک، 100 سال تک، 1000 سال تک. نو الا الابد، قیامت کے آنے تک یہ کام آپ کے بس کا نہیں. صحیح؟ تو جہاں پہ مستقبل کے سارے احتمالات کو نیگیٹ کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہاں پہ عربی لغت میں لن استعمال ہوتا ہے. إِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا. وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے قیامت تک. فَاتَّقُوا النَّارَ، تو بچو اس آگ سے. الَّتِي، وہ آگ. وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن ہے الناس، انسان، جو انسانوں پہ جلتے رہتے ہیں. جو آگ انسانوں پہ جلتی ہے، انسان اسی کا ایندھن ہے. صحیح ہے؟ انسان، یہ محاورہ ہے. یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے. فلاں وہ جہنم کا ایندھن ہے، یہاں جلتا رہے گا. وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن ہے انسان. وَالْحِجَارَةُ، اور جس کے ایندھن ہے حجارہ، راک، سٹونز. کون سے سٹون؟ سلفر. وَالْحِجَارَةُ، 2 قسم کے سلفر ہوتے ہیں، ایک ریڈ اور ایک یلو. عربی میں ایک کو کہتے ہیں الکبریت الاصفر، دوسرے کو کہتے ہیں الکبریت الاحمر. یلو سلفر اور دوسرے کو کہتے ہیں ریڈ سلفر، اور دونوں جلتے ہیں. والحجارت، اور اس کا جو بدبو ہوتا ہے اس کے جلنے کا، وہ بڑا خبیث ہوتا ہے. وقود الناس والحجارت، اور پتھریں سلفر کے. اور عدت للکا، تو یہ ایک معنی کہ حجارہ کا معنی سلفر کے سٹون ہوں گے، اور دوسرا ان کے سٹیچوز ہوں گے. جو انہوں نے سٹیچوز بنائے تھے تو عموماً ان کے سٹیچو پتھر کے ہی بنے ہوئے ہوتے، ان کے سٹیچو پتھر ہی کے بنے ہوتے. سورہ بنی اسرائیل. تو ایک ہی قسم کے ایپل ہوں گے، ہر دانے کا ٹیسٹ علیحدہ ہوگا. ایک ہی قسم کا سالن ہوگا، ہر سالن کا ٹیسٹ علیحدہ ہوگا. ایک معنی تو یہ ہے کہ ھذا الذی رزقنا میں، یہ وہ کھانا ہے یا وہ فروٹ ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، دی سیم تھنگ. تو اللہ کریم فرماتے وہ تو بھی متشابہہ، ہاں شیپ میں واقعی وہی ہے لیکن ٹیسٹ میں وہی نہیں. شیپ میں وہی ہے لیکن ٹیسٹ میں وہی نہیں. ٹیسٹ میں ہر دانہ مختلف ہے. ایک معنی. اور دوسرا معنی قالوا ھذا الذی، وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ تو جزائے اس عمل کا، رزقنا من قبل، جس کی ہمیں توفیق دے گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے دنیا میں. یہ اس عمل کا بدلہ ہے جس کی ہمیں توفیق دے دی گئی تھی دنیا میں. وَأُتُوا بِهِ، اور لایا جائے گا ان انعامات کو متشابہاً، مماثل، ہم شکل ان کے اعمال کے، ہم شکل. تو حدیث میں ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نزدیک نماز کی ایک شکل ہے. اللہ کے نزدیک آپ دیکھیں، یعنی ہمارے ہاں تو نماز کی کوئی شکل نہیں. یہ تو حرکات ختم ہو جاتے ہیں ہماری نظر سے. اب جو ہم نے نماز پڑھی اس کی کوئی شکل ہمارے سامنے ابھی موجود ہے؟ ذرا زور سے. وہ تو چلی گئی. کہاں چلی گئی؟ خدا کرے خدا کے پاس پہنچی. لیکن اس نماز کی ایک شکل ہے اللہ کے نزدیک.
ماڈل ہے اس کی، نماز کی ایک شکل ہے، ایک ماڈل ہے، ہر ایک کلمے کی ایک ماڈل ہے، ہر نیک عمل کی ایک ماڈل ہے اللہ کے نزدیک. اسے کہتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کو کہتے ہیں عالم مثال. کیا کہتے ہیں؟ عالم مثال. عالم مثال، ورلڈ آف ماڈل، ورلڈ آف ماڈل، کہ وہاں ماڈل پڑے ہوئے ہیں. جس طرح بڑا بلڈنگ بنایا جاتا ہے لیکن ماڈل اتنا سا، تو اسی سے وہ جو ہے نا انجینئر آپ کو وہاں سے بریف کرے گا، یہ جو ہے نا یہاں سے پیسج ہے، یہ جو ہے برانڈا ہے، یہاں پہ یہ بیڈ روم ہے، یہ فلاں. بھائی یہ کیا بیڈ روم ہے؟ اس میں تو میری انگلی نہیں آتی. بھائی یہ ماڈل ہے. یہ کیا ہے؟ جو بلڈنگ بننا ہے یہ اسی کا ماڈل ہے. اب یہ تو کوئی میٹیریل بلڈنگ کا ماڈل ہے. ام میٹیریل حرکات جو آپ کے ہیں صالح، اس کا ایک ماڈل ہے اللہ کے نزدیک. ہر ایک عمل کا ایک ماڈل ہے اللہ کے نزدیک. تو فروٹ آپ کے پاس آئے گا. جنتیوں کو پہلے ایک درس دیا جائے گا، کیا کہ اللہ کے نزدیک نماز کی یہ شکل ہے، پھر صبح کی نماز کی یہ شکل ہے، ظہر کی نماز کی یہ شکل ہے، دوپہر کی نماز کی یہ شکل ہے، عصر کی نماز کی یہ شکل ہے، نفل کی یہ شکل ہے، عید کی نماز کی یہ شکل ہے، جمعہ کی نماز کی یہ شکل ہے، تلاوت کی یہ شکل ہے، کلمات صالحہ کی یہ شکل ہے، روزے کی یہ شکل ہے، فلاں عمل کسی غریب کا ساتھ دینے اس کا یہ شکل ہے، پھر فلاں فلاں جتنے سارے صالح اعمال ہیں. تو اس کے ماڈل وہ ان کو سمجھائے جائیں گے. تو جیسے ہی آپ کے پاس فروٹ آئے گا تو آپ فوراً معلوم کریں گے کہ دیٹ از بیکاز آف مائی پریئر، نون پریئر، کیونکہ اس کی شکل وہ اسی ماڈل میں آئے گی جو ماڈل آپ کو دکھایا گیا ہے نماز کا. بات میں آگے وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس لیے ایک حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے متعلق کہ ارضھا قیعان، اس کی زمین لینڈسکیپنگ ہو گئی ہے، فلیٹ ہے. کیا ہے؟ فلیٹ. ارضھا قیعان. فرمایا طینتھا المسک، اس کے جو کیچڑ ہیں جنت کے، کیا کیچڑ، مڈ جسے کہتے ہیں، اس کا مڈ، اسی سے خوشبو آتی ہے مشک جیسی، اسی سے خوشبو آتی ہے مشک جیسی. اور فرمایا اشجارها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے درخت سبحان اللہ کے شکل میں ہوں گے، الحمد للہ کے شکل میں ہوں گے، لا الہ الا اللہ کے شکل میں ہوں گے، اللہ اکبر کے شکل میں ہوں گے. یعنی وہ درخت جو ہیں انہوں نے یہ شکل بنایا ہوگا. اشجارها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ایک دوسری حدیث میں آیا کہ مسلمان عقیدے کے اعتبار سے ایک بار کہہ دے سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ ویسے زبان چلتی رہتی ہے، ہماری تو ویسے زبان چلتی رہتی ہے جس طرح طوطے کی زبان چلتی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں لگتا میں کیا بکواس کر رہا ہوں. ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم کیا بکواس کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہمارے بھی کلمات ذہن پہ ہمارے نمازوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. کہ بگاڑا کچھ نہیں بگاڑا. جیسے ہیں وہ آرمی میں کہتے ہیں ایز یو ورک، ایز یو ورک. ابھی یہ عمل سے باہر نکلیں گے ہمارے حرکات کیا ہوں گے. ہمارے روزوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، صحیح، ہمارے حج نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. اللہ کریم ہماری اصلاح کروا دے. یہ سارے جو ہیں پیوریفیکیشن کے اعمال ہیں کہ اسی کے آپ تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہو گئے قبول نہیں ہوئے. بھائی آپ اپنے اعمال کو دیکھیں، کیا قبول خواب قبول ہوں گے؟ آپ پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز پڑھتے رہتے جس دندے میں لگے ہوئے ہیں اس گن سے آپ نکلتے نہیں. صحیح، تو ایک روٹین بزنس سے آتے رہتے ہیں. صحیح، ایک ایکسرسائز ہے، اچھی سی ایکسرسائز. صحیح. وہ حافظ نے بڑی پیاری بات کی، ہمیں جانا آپ کے لیے کہ بزمی چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد، کہ مرا پلید کر دے تو ز سجدہ رے آئی، اور بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن. زبان اس کی ہے آتی مجھے. بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، کہ بیرون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. حافظ شیرازی فرماتے ہیں بِهِ متشابہا، اور لایا جائے گا بِهِ ان فروٹ کو متشابہ اعمال کے ہم شکل. وَلَهُمْ فِيهَا ازواج، کے لیے وہاں پہ ازواج، ازواج جمع ہے زوج کا، ازواج زوج کا اسپاؤسز ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا ازواج، ان کے لیے وہاں پہ اسپاؤسز ہوں گے، خواتین ہوں گی، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، جو پاکیزہ ہوں گی، ظاہراً اور باطناً. آپ لکھیں ظاہراً اور باطناً. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ مینسس کا تصور ہے، نہ چائلڈ برتھ کے بعد کسی بلیڈنگ کا تصور ہے، نہ توک ہے، نہ بلغم ہے. اس کو کیا کہتے ہیں جو ناک سے آتا ہے؟ اردو میں اس کے لیے خاص لفظ ہے. ہاں نہیں ہاں اب ہاں سینڈ. اچھا تو سینڈ یہ کہیں. اور نہ پسینے کی بدبو ہوگی،
تو یہ ہے ظاہراً، اور باطناً اس میں برے اخلاق نہیں ہوں گے. آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے. جیسے یہ آنکھیں ملائیں گے وہ اسمائلنگ کر جائیں گے. ہم فیہا ازواج مطہرۃ، انہی کے لیے فیہا جنتوں میں ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، ظاہراً اور باطناً، ظاہراً اور باطناً. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. قرآن اور حدیث کے حوالے سے دو تصورات ہیں. شوہر کے لیے ٹو بی کائنڈ ٹو ہز وائف، یہ لکھیں، یہ قرآن سنت کا نچوڑ ہے، ٹو بی کائنڈ ٹو ہز وائف. وَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے فیہا جنت میں ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، ظاہراً اور باطناً. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ ہوں گے جنت میں خالدون، ہمیشہ کے لیے. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة، ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة. سورہ حج، سورہ عنکبوت لے لیں، آیت نمبر 41. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثال ان لوگوں کے اتخذوا من دون اللہ، جنہوں نے بنا دیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء، بہت سارے مشکل کشا، اولیاء دیگر مشکل کشا. کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہ محمد کسی کا بیڑا پار کر سکتا ہے، نہ علی پار کر سکتا ہے. یہ بکواس کرتے ہیں کہ مولا علی اور شیر خدا میری کشتی پار. مشرکانہ عمل، مشرکانہ عقیدہ. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثال ان لوگوں کے جنہوں نے بنا دیے اللہ کے علاوہ اولیاء مشکل کشا، کمثل العنکبوت. اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی مثال سپائڈر کی ہے، ان کی مثال سپائڈر کی ہے. اتخذت بیتا، سپائڈر نے بھی ایک گھر بنا دیا ہے. اتخذت بیتا، سپائڈر نے بھی ایک گھر بنا دیا ہے، لیکن وہ کیسا گھر ہے؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، آپ ایک چھوٹا سا تنکا لے لیں اور اس طرح لگا لیں. گھر کہاں چلا گیا؟ گھر غائب. گھر کہاں چلا گیا؟ اب سادہ عرب کو اس سے زیادہ بہترین طریقہ سمجھانے کا اور کوئی نہیں تھا. عرب کے سادوں کو اللہ کریم نے کس سادہ انداز سے ایک تنکا لگا دیں، گھر کہاں چلا گیا. جس طرح ہم کہتے ہیں آپ تنکوں کے سہارے سے کام لیتے ہیں، تنکا کبھی سہارا نہیں بن سکے. اسپائڈر کے گھر سے کام لیتے ہیں، اسپائڈر کا گھر کبھی سہارا نہیں بنتا. اتخذت بیتا، اس نے بنا دیا ہے ایک گھر. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور دنیا کے گھروں میں سب سے ضعیف ترین گھر، سب سے کمزور ترین گھر، لَبَیْتُ الْعَنْکَبُوت، وہ اسپائڈر کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگوں کے پلے بات پڑتی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس مثال سے وہ سمجھ جاتے ہیں. کاش کے لوگوں کے پلے بات پڑتی تو اس مثال سے وہ سمجھ جاتے ہیں. سورہ حج نمبر 73، مثال سے سمجھ آ جائے. یا ایھا الناس ضرب مثل، او لوگ، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے. فاستمعوا لها، آپ کان کھول کے سن لیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، تاکہ وہ مشکل کشا جن کو آپ پکارتے رہتے ہیں اللہ کے علاوہ، تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے رہتے ہیں، میری مشکل کشائی کریں، میری حاجت روائی کرے. ان الذین، تاکہ وہ لوگ، تدعون جن کو آپ پکارتے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے پیدا نہیں کر سکتے، ذبابا ایک مکھی. ولو اجتمعوا له، اگر کے سارے جمع ہو جائے اس کے لیے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی کوئی چیز چاٹتا رہے ان سے، لا يستنقذوه، تو وہ اس کو دفع نہیں کر سکتے، کیونکہ مکھی کو تو آپ دھتکاریں گے وہ پھر آئے گا. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا وہ عقیدے کا کمزور ہے، اور جس سے مانگا گیا ہے وہ کرنے کا کمزور ہے. اللہ کریم فرماتے جو مانگتا ہے انسانوں سے، مردوں سے یا زندوں سے، میٹا فزیکل ورلڈ میں، وہ عقیدے کا کمزور ہے. جس سے مانگا جاتا ہے وہ کرنے کا کمزور ہے. ضعف الطالب والمطلوب، اب لوگ کیوں جاتے ہیں بابوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، کوئی چمٹا بجاتا ہے، کوئی ہنگامہ کرتا رہتا ہے، کوئی نذرانے لے جاتا ہے. صحیح کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا بزنس نہیں مل رہا، صحیح اس کے پاس کوئی ایجنسی ہے. اللہ کریم فرماتے کیوں جاتے ہیں؟
ما قدر اللہ حق قدرے، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا صحیح طریقے سے۔ آدمی کو اللہ کی پہچان ہو جائے کسی کے در پہ نہیں جائے گا، وہ صرف اللہ کے در کا سوالی بنے گا۔ ما قدر اللہ حق قدرے ان اللہ لقوی عزیز، تحقیق اللہ تعالیٰ لقوی بڑی قوت والا ہے، عزیز اور بڑی مائٹ والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو آپ ایرے غیرے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ صحیح، ایرے غیرے کے پاس تو تب جانا ہے جب اللہ کے لیے کوئی کام نہ کرنے کا اور وہ قوت اس سے زیادہ قوی ہو، تو پھر جائیں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر جماعت والے بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ بس یہ ہے عقیدہ دین کا، اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اب اللہ کریم نے سورہ عنکبوت میں اسپائڈر کا ذکر کر دیا، سورہ حج میں مکی کا ذکر کر دیا۔ مشرکین مکہ نے کہہ دیا یہ قرآن خدا کی کتاب ہوتی، اس میں اسپائڈر اور مکی کا ذکر ہوتا۔ محمد نے کچھ اپنا کیا ڈرا ہے۔ صحیح، اتنی بڑی ذات جو کائنات کا خالق ہے وہ اسپائڈر کو ڈسکس کرتا ہے، وہ مکی کو ڈسکس کرتا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں واٹ از رانگ ود، چاہے اسپائڈر ہو چاہے ہاتھی ہے، میری کریشن ہے اور مجھے اختیار ہے میں جس کو بھی ڈسکس کروں، جس کی بھی بات کروں۔ صحیح، اور اسپائڈر اس توڑا منٹ بائی اللہ سبحانہ و تعالی، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ جب اعتراض کیا گیا تو اللہ کریم نے جواب دے دیا، بیک ٹو یور سبق، کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ کریم لا یستحیی کوئی شرم نہیں کرتا، اللہ کریم کوئی شرم نہیں کرتا۔ صحیح، وہ اسٹیٹس کی بات کہتے ہیں، وہ ایک پاکستانی ڈرامے میں تھا، ایک آدمی کی آئے وہاں دبئی اور کچھ پیسے میں سے کمائے ہیں، اور اس کی بیوی نے اور بچوں نے پشاور میں بنگلہ لے لیا ہے۔ کیا لے لیا ہے؟ بنگلہ لے لیا ہے۔ تو اس کا بیوی کا جو بھائی ہے وہ اسے بتاتا رہتا ہے کہ دیکھیے ابھی آپ اسٹیٹس میں آ گئے تو آپ کے حرکات میں آپ کے لیے ایک ٹیوٹر رکھوں گا تاکہ وہ آپ کو بتائے کہ اسٹیٹس والی خواتین گریڈ 20 اور 21 کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ کس طرح گھومتی پھرتی ہیں، ان کا چھال ڈال کس طرح ہوتا ہے، ان کے باتوں کا انداز، کیا باتوں کا انداز۔ تو وہ کہتی ہے کسی کو نہ، اس نے کہا نہیں نہیں یہ دیہاتی زبان ہے، اسٹیٹس کے خلاف ہے، نو، یہاں پہ اب یس اور نو سے بات ہوگی۔ کیا ہوگا؟ یس اور نو سے بات ہوگی۔ ہاں، اور دیکھیے وہ بھائی کوئی بات کرتا ہے تو وہ بہن اس سے کہتی ہے، پرسوں میں کہتی ہے کہ یہ چھوڑو، اس نے کہا نہیں یہ دیہاتی بیان ہے، یہ کیا ہے؟ دیہاتی بیان ہے، آپ نے مجھے کہنا او کم آن، اسٹیٹس کے خلاف بات میں آئی۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹس کے مطابق، اب اللہ کریم فرماتے ہیں آپ مجھے بھی اسٹیٹس میں انوالو کروانا چاہتے ہیں کہ یہ اسپائڈر کو کیوں ڈسکس کرتا ہے اللہ کے اسٹیٹس کے خلاف، یہ مکی کو کیوں ڈسکس کرتا ہے یہ اللہ کے اسٹیٹس کے خلاف۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آپ کے ہاں کوئی اسٹیٹس میٹس کی بات ہوگی، میرے لیے ساری مخلوق مخلوق ہے، میرے لیے ساری مخلوق مخلوق ہے، اور آپ کو بتانا اور آپ کو سمجھانا مقصود ہے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی، تحقیق اللہ تعالیٰ لا یستحیی شرم نہیں کہتا ان اس بات سے، یضرب کہ وہ بیان کرے مثلا ما کوئی مثال بعوضۃ کسی مچھر کا، مچھر اب اسپائڈر سے بھی چھوٹا ہے اور مکی سے بھی چھوٹا ہے، اب ان کو چھڑتی مکی اور اسپائڈر کے ذکر سے اللہ کریم نے ذرا ان کو اور بھی چھیڑا، ذرا ان کو اور بھی چھیڑا، ذرا مائنوٹ پہ آ گیا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ مچھر کا، فما فوقا یا مچھر سے بھی زیادہ باریک، مچھر سے زیادہ اوپر باریکی میں، مچھر سے زیادہ اوپر باریکی میں۔ اب مچھر سے زیادہ اوپر باریکی میں تو وائرس اور بیکٹیریا ہوگا، کیا ہوگا؟ وائرس اور بیکٹیریا، اینڈ وائرس اینڈ بیکٹیریا واز ناٹ نون ٹو دی پیپل آف عربیا ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو اسے اللہ کریم نے فما فوقا کہا کہہ دیا کہ لیٹر آن ڈاکٹر صاحب ول فائنڈ آؤٹ، لیکن ابھی میں بات کروں تو آپ کے ذہن میں نہیں آئی، بیکٹیریا اور وائرس یہ آپ کو نون نہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں مچھر کا ذکر کروں یا اس سے بھی زیادہ باریک چیز کسی وائرس کا ذکر کروں، صحیح، لیکن وائرس کون فائنڈ آؤٹ کرے گا؟ اور ڈاکٹر سہیل بات سامنے بیٹھے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقا فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لا چکے، فیعلمون وہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہاں علم سے مراد عقیدہ، علم سے مراد عقیدہ، فیعلمون وہ عقیدہ رکھتے ہیں، انہ الحق من ربہم کہ یہ نازل ہے ان کے پروردگار کی جانب سے۔ اور دیر از سم فلاسفی دیئر، اس کے اندر کوئی فلسفہ ہے۔
انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، فیقولون، وہ اعتراض کرتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا، کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مثال دینے۔ یہ عنکبوت کا ذکر اللہ نے کس لیے کیا؟ یہ مچھر کا کس لیے ذکر کر رہا ہے؟ یہ مکی کا ذکر کس لیے کر رہا ہے؟ اٹ مینس کہ دس از ناٹ دیز ورڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیز آر دی ورڈز آف somebody else۔ صحیح، اللہ کریم فرماتے ہیں، یہ دیکھیے یہ عقیدے کی بات ہوتی ہے، جو ایمان کے پکے وہ کہتے ہیں دیٹ از دی ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب فلسفہ کیا ہے؟ دے ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ اینڈ دے ہیو ٹو لرن اٹ۔ صحیح، لیکن جو کافر ہوتے ہیں ہاں انہوں نے تو ریجیکٹ کرنا ہے۔ صحیح، یہ آئی کیو کا فرق ہوتا ہے، کس چیز کا؟ آئی کیو کا فرق ہوتا ہے۔ باران کے در لطافت تبعش خلاف نیس، در باغ لال روید و در شور بوم خس، بارش کا پانی جو برستا ہے تو ایک جیسا پانی برستا ہے، صحیح، کلٹیویٹڈ اور فرٹائل لینڈ پہ برسے باغات بن جاتے ہیں، پھول اتر آتے ہیں، پھل اتر آتے ہیں، غلے ہوتے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ اور گندی قسم کی زمین جو سیم اور طور زدہ ہو، وہاں پہ بارش برسے تو اس میں جو تھوڑے بہت نکلے ہوئے ان کا بھی بیڑا غرق۔ اب یہ نقص اور یہ ڈیفیکٹ بارش کے پانی کا ہے، کس کا؟ زمین کا۔ اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے ڈھیر سارے لوگوں کو۔ اب دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا یہی قرآن کسی کے لیے گمراہی انکریز کرتا ہے اور کسی کے لیے یہی شوگر کسی کو قبر تک پہنچاتا ہے اور کسی کو موٹا کر دیتا ہے۔ صحیح، کیونکہ تھنگز آر دیئر ان سائڈ۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ شوگر کا مریض اس کو آپ گلاب جامن کا جوس پلائیں یا جلیبی ہو